من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے پروردگار، بے شک میں نے اپنی اولاد کو ٹھہرا دیا ہے ایک ایسی وادی میں جو بالکل بنجر ہے، غیر زرعی ہے، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ یہ اس لیے ٹھہرا کے چلا ہوں تاکہ وہ نماز کو ادا کرنے والے، قائم کرنے والے بنے۔ پس تو اے پروردگار لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دے کہ وہ اس کی طرف رغبت کرتے چلے آئیں، اور تو ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار رہیں۔ حضرات، یہ وہ دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام اپنے دودھ پیتے بچے کو اس کی ماں سمیت اللہ کے حکم پہ بیت اللہ کے پاس چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں تو یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ گزشتہ خطبہ میں سیرت ابراہیم اور اسماعیل کے حوالے سے 2 خطبات آپ سن چکے ہیں۔ تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتا بیٹا جو بڑھاپے میں ملا ہے اور رو رو کے اللہ سے دعائیں التجائیں کر کے 86 سال کی عمر میں اللہ نے عطا کیا ہے، ابھی وہ دودھ پیتا ہے، ایسی حالت میں عورت کی بھی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کو بھی انتہائی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے، اور بچے کو بھی۔ لیکن اللہ کے حکم پہ وہاں چھوڑ دیا جہاں کچھ بھی نہیں ہے، جہاں کوئی درخت نہیں ہے، کوئی چرند پرند نہیں ہے، کوئی وہاں کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، وہ زمین ہی ایسی ہے، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر ذی زرع، وہاں کچھ اگتا ہی کوئی نہیں۔ تو پھر وہاں چھوڑ کے، یہ پچھلے خطبے میں آپ نے سنا تھا نا کہ وہ پیچھے سے آوازیں دیتی رہے گی، دوڑی بھی، پوچھا بھی، بتلائیے ہمارے سے کیا غلطی ہوئی، کیا قصور ہوا، کوئی ناراضگی ہے، کس وجہ سے ایسا کر رہے ہیں؟ جب کوئی جواب نہیں مل رہا تو کہا کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ تو اشارہ کر دیا سر سے، بولے نہیں۔ یہ بھی اللہ کا حکم ہوگا کہ بولنا بھی نہیں۔ تو سر کے اشارے سے اہلیہ محترمہ سمجھ گئیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر کہہ اٹھیں کہ جب اللہ کا حکم ہے اذا اللہ یضیعنا، جب اللہ کا حکم ہے تو وہ اللہ پھر ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ اب یہ کنعان سے، بیت المقدس سے بیت اللہ کا جو سفر ہے کتنا طویل سفر ہے، 40 دن رات کا مسلسل تیز رفتار سواری پہ سفر، اتنی دوری پہ، اور وہاں قریب کوئی بھی نہیں، وہاں چھوڑ کے چلے گئے اور اللہ سے یہ دعا کرتے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ وہاں تو کوئی رہتا بھی نہیں، تو لوگوں کو بھی وہاں بھیج دے اور پھلوں کا رزق بھی وہاں پہنچا دے۔ کیسا اللہ پہ اعتماد ہے، توکل ہے، اور اللہ پہ کیسا بھروسہ ہے، اور اللہ نے پھر وہ کیسی دعا قبول کی۔ وہاں لوگوں کے دلوں کا مرکز بھی اس روئے زمین کو بنا دیا،
اور پوری زمین کا بہترین پھل آپ کو وہاں ملے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو اللہ نے قبول کی ہے، صرف ان کی اولاد کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا۔ اب ام اسماعیل حضرت حاجرہ علیہ السلام وہ دوڑتی ہیں، پہلے تو بیٹھ گئی، جو تھا توشہ سامان، پانی پیا، کھجوریں کھائیں، کچھ وقت گزرا، ختم ہوا، چھاتی سے دودھ آنا بھی بند ہوا، بچے کا بلکنا، بےتاب ہونا، بھوک سے لاچار خود بھی اور بچہ بھی، اپنی فکر نہیں ہے، بچے کی زیادہ فکر ہے۔ دوڑتی ہیں، صفا پہ چڑھتی ہیں، شاید کوئی نظر آ جائے، کہیں سے کوئی پانی مل جائے، کوئی کھانے کو کوئی چیز مل جائے، کوئی مدد کے لیے کوئی سہارا کوئی مل جائے، کوئی نظر نہیں آیا۔ واپس پلٹتی ہیں، بچے کو دیکھتی ہیں، پھر بےتاب ہو کے مروہ پہاڑی پہ چڑھ کے پھر ادھر ادھر دیکھتی ہیں، کوئی نظر نہیں آتا، پھر دوڑتی ہیں، بچے کو دیکھتی ہیں، پھر صفا پہ چڑھتی ہیں، پھر واپس پلٹتی ہیں، بچے کو دیکھتی ہیں، مروہ پہ چڑھتی ہیں۔ یہ 7 چکر انہوں نے لگائے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے اتنا پسند کیا، حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے اس کو جاری ساری کر دیا۔ فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا، صحیح بخاری میں ہے۔ یہ لوگ جو صحیح کرتے ہیں نا، یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ اس یاد کو تازہ کیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کا حکم ہوا، جبرائیل امین علیہ السلام آئے، انہوں نے ایڑی ماری، چشمہ پھوٹا، دیکھا، خوش ہو گئیں، چلو بھر بھر کے بیٹے کو بھی پلایا، خود بھی پینے لگیں۔ اللہ نے اس پانی کو خوراک کا بہترین ذریعہ بنا دیا کہ ان کی پیاس بھی بجھ جاتی، بھوک بھی مٹ جاتی، ہر بیماری کا علاج بھی بنا دیا، شفا ہی شفا کر دیا۔ اور اس پانی کو روک کے زمزم کر کے اس کو ٹھہرانے لگیں، حوض بنانے لگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ چھوڑ دیتی نا، یہ چلتی ہوئی نہر جاری رہتا، لیکن اللہ کی حکمت کہ انہوں نے اس کو وہاں روکا، لیکن پھر بھی پانی روئے زمین کے کونے کونے پہ وہ پیا جا رہا ہے، اور اللہ نے اس میں ایسی ایسی خاصیات رکھی ہیں جو دنیا کے کسی پانی میں نہیں ہیں۔ تو یہ صبر کا امتحان کا انعام ہے۔ جو اللہ پہ کمال بھروسہ کرتا ہے، اللہ پھر اپنی جناب سے ایسی عنایات کرتے ہیں۔ ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اللہ کے بھروسے پہ حسبی اللہ و نعم الوکیل کہتے ہوئے اس آگ میں کودنے میں ہچکچاہٹ نہیں محسوس کی، اللہ نے اسی آگ کو گلزار بنا دیا۔ تو یہ اللہ کے بھروسے پہ بیابان میں اپنے لگتے جگر کو چھوڑا، اللہ نے اسی کو دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز بنا دیا، اس روئے زمین کو۔ تو یہ بہت بڑا امتحان تھا، کامیاب ہوئے۔ اب اس وقت کوئی یہ ذرائع مواصلات تو نہیں تھے نا کہ پل بھر میں ہم میسج کر رہے ہیں، کال کر رہے ہیں، کیا حال بنا، کیا ہوا، کچھ ملا کھانے کو، بس اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ چھوڑ دیا گیا۔ اب جب دل چاہا چلو میں دیکھا ہوں کیا حال ہے، بچے کا کیا حال ہے، اس کی ماں کا کیا حال ہے، مل آؤں، پھر آئے تو یوں آنا جانا چلتا رہا۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے چلے گئے، وہاں ایک قبیلہ قریب سے گزر رہا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ اس جگہ پہ پرندے اڑ رہے ہیں، کہا ادھر تو کوئی پانی کے آثار نہیں، کبھی کوئی پرندہ نظر نہیں آیا، تو یہ کیسا ہے؟ اپنے بندوں کو بھیجا، جاؤ دیکھ کے آؤ، گئے دیکھا تو وہ چشمہ ہے، تو سردار کو بتلایا، جرہم قبیلے والے وہ سارے بڑی خوشی کی، ان کی لہر دوڑ گئی موجوں کی، چل جاؤ جو اس کا رکھوالا ہے اسے اجازت لو کہ ہمیں بھی یہاں رہنے دیں۔ ام اسماعیل کے پاس وہ اجازت لینے پہنچے، ان کا اہلاً سہلاً مرحبا، خوش آمدید، اور کیا چاہیے؟ وہ تو پہلے تنہا اکیلی تھیں، تو اب یوں
काफ़िले दर काफ़िले आने लगे और वहाँ बस्ती बनी और शहर आबाद हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब काफ़ी वक़्त के बाद आए, इस्माईल अलैहिस्सलाम अब बड़े हो चुके हैं। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका मंजर यूँ खींचा है, फलम्मा बलग माअहु अस्साय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका फ़न्ज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। जब मजबूत हुए कुछ, फलम्मा बलग माअहु अस्साय, कुछ काम करने के काबिल हुए, सहारा बनने के काबिल हुए, कुछ मेहनत कोशिश करने वाले बने। इस्माईल अलैहिस्सलाम यानी बड़े हो गए हैं, बचपना है। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया और दौड़े हुए चले आए, आके बेटे को सुनाया, बेटा जी अब ये अल्लाह का हुक्म है, इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका, मैंने तो ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। नबियों का ख्वाब ऐसा नहीं हुआ करता, वो तो वही हुआ करता है, ये अल्लाह का हुक्म है। फ़न्ज़ुर माज़ा तरा, मैं तेरी राय पूछना चाहता हूँ, तेरा क्या ख्याल है। बेटे से बाप पूछ रहा है, बुढ़ापे में 90 साल से भी ज़्यादा की उम्र हो चुकी है। अल्लाह अकबर। अब एक ही बेटा है और वो अभी कुछ चलने फिरने के काबिल हुआ है और उसी के गले पे छुरी चलाने का हुक्म है, इन्नी अज़बहुका फ़न्ज़ुर माज़ा तरा। बेटा बतला ना। क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर, ऐ वालिद मोहतरम ये पूछने वाली बात है, आप मेरे से पूछ क्यों रहे हैं? क्या मैं कोई नाफरमान हूँ, कोई बागी हूँ, सरकश हूँ? कोई हिलो उज्जत नहीं हुई है, उससे ख्वाब आया होगा। आजकल के बच्चे तो बस ना उस्तादों की सुनते हैं ना वालिदैन की सुनते हैं, अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। नहीं वालिद मोहतरम, अब्बा जान इफ़अल मा तुअमर, आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, कर गुजरिए जो अल्लाह का हुक्म हुआ। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, मैं कोई नाशुक्रा नहीं हूँ, कोई बागी और सरकश नहीं हूँ, कोई नाफरमान नहीं हूँ, कोई अपनी मनमानी करने वाला नहीं हूँ। जो आप कहेंगे सर तस्लीम खम, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अल्लाह ने चाहा तो सब्र करने वाला मुझे पाएंगे, कोई नाशुक्रा नहीं पाएंगे। कोई है ये नहीं कहूँगा क्यों जी, ये क्यों जी, ये कैसे जी, नहीं, इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, अब ये लेकर निकले हैं। मुफस्सिरीन ने मज़ीद वज़ाहतें की हैं कि रास्ते में शैतान आके वर्गलाता है, कभी माँ को वर्गलाता है। वो तुझे पता है तेरे बेटे को हैं कहाँ ले गए हैं, वो मारने लगे हैं उसको, वो भी उसको अल्लाह की पनाह तावुज़ कह के उससे पनाह मांगती हैं, शैतान को झिड़कती हैं। बाप के पास आता है, बेटे के पास आता है, उनको वर्गलाता है। तो ये जमरात जो हैं ये वही मकामात हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको कंकरियाँ मारी थी, शैतान को कंकरियाँ मारी थी जब उसने उनको वर्गलाने की कोशिश की थी। जब अल्लाह के हुक्म पे दोनों सरे तस्लीम खम किए हुए बेटा ज़िबे होने को तैयार है, बाप ज़िबा करने के लिए छुरी लेके गले पे फेर रहा है। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, वो ऐसा ज़मीन रुवे ज़मीन पे कभी ऐसा मंजर देखने को नहीं मिला, ना आसमान ने ऐसा मंजर कभी देखा, ना ज़मीन पे कैसा मंजर कभी हुआ। ये है ऐसा लगते जिगर, ये नहीं है कि कोई मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत के तो जज्बात हैं। और फिर बुढ़ापे में वाहिद सहारा, कैसी मोहब्बत है और कैसी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अल्लाह की इताअत में सर तस्लीम खम कर देना,
کہ بیٹے کو لٹا کے بیٹا ذبح ہونے کو تیار ہے، باپ ذبح کرنے کو تیار ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ جب دونوں بالکل تیار ہیں، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے آواز لگائی، او ابراہیم قد صدقت الرؤیا، او تو نے تو خواب کو بھی سچ کر دکھایا، تو نے خواب کو حقیقت بنا دیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ایسے احسان کرنے والوں کو دیکھو ہم بدلہ کیسا دیا کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اللہ خود کہہ رہے ہیں، معمولی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ نے آواز دے کے ابراہیم کو ٹھہرا دیا، جنت سے دمبا بھیج کے اس کو ذبح کرا دیا۔ وفدیناہ بذبح، اس کا فدیہ اللہ دے رہے ہیں، ہم نے اس کا فدیہ دیا، اسماعیل کا فدیہ ہم نے دیا، فدیے میں جنت سے مینڈھا پلا ہوا وہ بھیج کے اس کو ذبح کرا دیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے، آخر تک کے لیے اس کو جاری ساری کر دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ اس وقت سے لے کے اب قیامت تک یہ لوگ قربانیاں کرتے چلے جائیں گے۔ سلام علی ابراہیم، او ابراہیم سلام تجھ کو۔ کیسی عظیم شخصیت ہے، اللہ کے اشاروں پہ بھی لبیک کہتے ہوئے اتنی بڑی بڑی قربانیاں بے دریغ دینے والے، تو واقعی سلامتی کا مستحق ہے۔ سلام، سلام تجھ پہ ابراہیم، سلام۔ تو یہ اتنی بڑی آزمائش میں ابراہیم کامیاب ہوئے، اللہ نے اسماعیل کو، ابراہیم کو، دونوں کو کامیاب و کامران کیا، اور اس ادا کو اللہ نے اتنا پسند کیا، قیامت تک کے لیے جاری ساری کر دیا۔ اب یہ وہی قربانی ہے جو ہم ہر سال کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پیغمبر علیہ السلام اب کہہ دیں کہ میرا نماز، میرا بدن، میری قربانی، میرا مال، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، جان بھی اسی کی، مال بھی اسی کا، زندہ ہوں اس کے لیے، موت آئے تو اسی کی راہ میں۔ یہ موٹو ہے مسلمان کی زندگی کا۔ ہم پیٹ کے لیے نہیں جیتے، ہم دنیا کے ساز و سامان کو بنانے کے لیے، دنیا میں سٹیٹس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، دنیا میں اپنے اولاد اور اپنے خاندان کو دنیا کے معیارات میں آگے نکالنے کے لیے نہیں جیتے، ہم اللہ کے لیے جیتے ہیں۔ ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے، مومن کا سب کچھ اللہ کا ہوتا ہے، اس کی جان بھی اللہ کی، اس کا مال بھی اللہ کا، وہ زندہ ہے تو اللہ کے لیے، موت ہے تو اللہ کی راہ میں۔ اللہ ہمیں بھی اس موٹو پہ زندگی بسر کرنے والا بنا ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دے کے پوری امت کو یہ حکم دے دی، نماز پڑھو، قربانی کرو۔ کہ نماز پڑھنا ہے یہ بدن کی عبادت ہے، اور قربانی مال کی عبادت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ عبادات سر انجام دیتے رہو۔ اور جو شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سنت سے چڑھتے ہیں نا کئی لوگ، ایسے بھی آج کل بھی آپ کو کئی ایسے لبرل ایسے ملیں گے کہ جو اسلامی شاعر کا مذاق اڑانے والے، اور خاص طور پہ قربانی کے حوالے سے بڑی عجیب عجیب پوسٹیں لگائیں گے، بڑی عجیب عجیب جو تحریریں لکھیں گے، بڑی عجیب و غریب باتیں کریں گے۔ اور دیکھو جی، وہ کسی غریب کا چولہا جلا دو، کسی کا کاروبار ڈیولپ کر دو، کسی بیوہ کی مدد کر دو، کسی غریب بچی کی شادی کر دو، اس میں پیسے خرچ کر دو۔ کیا فائدہ؟ اتنا خون بہا رہے ہیں، اتنے جانور ذبح کر رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگوں کو اس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ وہ حضرات یہی تو وہ پیسہ ہے جو قیمتی بنا ہے، جو اللہ کی راہ میں قربان ہوا ہے، آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں؟ یہ ضائع نہیں ہوا، اور اس کے بدلے میں اللہ جو بھاگ لگائیں گے، جو اللہ عطا فرمائیں گے، اس کی برکت سے جو کچھ ملے گا اس سے کمی نہیں ہوگی، اس سے اضافہ ہی ہوگا۔ تو اللہ کی راہ میں قربانی، آپ دیکھو نا یہ کیسی برکتیں ہیں، کتنے جانور ہر سال ذبح ہوتے ہیں، کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں، روئے زمین پہ۔ تو کیا کم ہو جاتے ہیں؟ ہر سال بکرے ہوتے ہیں، منڈیاں دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ اتنے کون لے گا، جانور ہی جانور، بکرے ہی بکرے، چھترے ہی چھترے، گائے، اونٹ، یہ قربانی کے کتنے جانور ہیں، ہر سال بچ جاتے ہیں، کم نہیں ہوتے، بچ جاتے ہیں، اور مہنگے بھی بڑے ہوتے ہیں، لوگ پھر بھی خریدتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے، اللہ رب العالمین مال میں برکت، اور اس کی وجہ سے جتنا معاشرے میں جو معیشت کا پہیہ مضبوط ہوتا ہے، یہ سال کا بہت زبردست پیکیج ہے جو اللہ نے دے رکھا ہے۔ قربانی کی وجہ سے کتنے لوگ معاشی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کو پیسہ ملتا ہے۔ اور کئی اناڑی بھی کسائی بنے ہوتے ہیں، دیکھا نا، وہ بھی سال بھر کی کمائی جیبیں گرم کر لیتے ہیں۔ ہاں کیوں بھائی، لکڑیاں چیرنے والے بھی گوشت چیرنے والے بن جاتے ہیں، ان کو بھی اللہ دے دیتا ہے۔ کئی پٹھے بیچ کے، توڑی بیچ کے کما رہے ہیں، کئی جانوروں کو پال کے بیچ کے کما رہے ہیں، کئی ان کو ٹریفک مہیا کر کے ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے کما رہے ہیں۔ بے شمار ذرائع معیشت کے اس قربانی کی وجہ سے مضبوط ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، بے شمار فوائد ہیں۔ اور وہ لوگ جن کو سال بھر گوشت کھانے کو نہیں ملتا، اس موقع پہ ان غریبوں کو بھی میسر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یوں خوراک کا بھی انتظام کر دیتے ہیں۔ تو یہ قربانی کے موقع پہ جس کو وسعت ہو اور اس کے باوجود قربانی نہ کرے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس کو سن لینا چاہیے، من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ وہ آدمی جس کو وسعت ہو، گنجائش ہو، قربانی کر سکتا ہو، لیکن اس کے باوجود قربانی نہ کرے، تو وہ عید پڑھنے نہ آئے، کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے عیدگاہ میں ہمارے قریب بھی نہ آئے۔ وہ کیسا مسلمان ہے کہ اللہ نے اس کو وسعت دے رکھی، قربانی کر سکتا تھا، اس نے قربانی نہیں کی، تو وہ ہماری عیدگاہ میں ہی نہ آئے، ہمارے نماز کی جگہ میں بھی نہ آئے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ قربانی کا جو نظام چلایا ہے، یہ اس میں ہمارے لیے یہ وہی سبق اس کو ہم دہراتے ہیں۔ یہ جانوروں کے گلے پہ چھری پھیرنا نہیں ہوتا، یہ اصل میں وہ ابراہیم اور اسماعیل کی داستان کو زندہ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تیرے حکم پہ جیسے ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی تھی، اللہ ہم بھی تیار ہیں، ہم اپنی اولادوں کو بھی تیری خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے مال کو تیرے خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ ہم سب تیرے لیے حاضر ہیں، جیسے ابراہیم نے جو تیرے سامنے ادا کی تھی، اللہ ہم بھی اس ادا کو ادا کرنے کے لیے اللہ ہم بھی تیار ہیں۔ یہ اس جو ہے جذبے کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے۔ یہ گلے کے قربانی کے گلے پہ چھری نہیں چلا رہا ہے، یہ بکرے کے گلے پہ چھری نہیں چل رہی، یہ اپنی خواہشات پہ چھری چلانا ہے، یہ زمانے کے رسوم و رواج اور طاغوتوں کے گلے پہ چھری چلانا ہے۔ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم کسی اور کے ماننے والے نہیں، کسی اور کے رسم و رواج کو فالو کرنے والے نہیں، اللہ ہم تیری مان کے چلنے والے ہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اب اسماعیل علیہ السلام اور بڑے ہوتے چلے گئے، شادی کا موقع ہوا، والدہ نے شادی کے لیے رشتہ پسند کیا، وہی قبیلہ جو ان کے پاس آباد تھا، جرہم کے قبیلے سے ایک لڑکی پسند کی، اسماعیل کی شادی ہو گئی۔ ابراہیم کچھ عرصے بعد ملنے آئے، دیکھا کہ شادی ہو گئی ہے، باپ کے بغیر بھی شادی ہو جاتی ہے، ہماری شادیاں نہ جانے کیسی کیسی رسومات ہم نے خود ساختہ بنا رکھی ہیں۔ تو باپ نے دیکھا، گھر آئے، الیک چلیک کی، پوچھا بیٹا کہاں ہے؟ وہ جی گیا ہے جی، سیدھے منہ بات ہی نہیں کی،
کہاں گیا جی؟ شکار کرنے گیا ہے۔ کیسا گزر ہو رہا ہے؟ الٹی پلٹی باتیں کی، کوئی سیدھے منہ بات بھی نہیں کی، کوئی کہا بھی نہیں تشریف رکھیے، کوئی کھا پی لیں، کوئی مہمان ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کون؟ رکھا سکھا جواب۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب وہ واپس آئے نا تو بیٹے کو کہنا، یہ نہیں بتلایا، بس اس کو کہنا، اسماعیل کو کہنا، غیر عتبۃ بابک، یہ تیرے گھر کی دروازے کی جو چوکھٹ ہے نا اس کو بدل دے، چوکھٹ کو بدل ڈال، یہ کہہ کے چلے گئے۔ اسماعیل واپس آئے تو والد کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ وہ کوئی آیا تھا؟ ہاں آیا تھا۔ کون؟ بابا سا تھا۔ اچھا کیا بات ہوئی؟ کوئی کھلایا پلایا؟ میں کیوں کھلاتی پلاتی؟ تو نے کوئی دیا تو کھلاتی؟ ہاں اس طرح کی پٹھے جواب دینے والی ہوتی ہیں نا عورتیں۔ تو اس نے کچھ کہا؟ ہاں کہا۔ کیا کہا؟ غیر عتبۃ بابک، یہ کہہ کے گیا۔ اچھا چل پھر تو فارغ ہے۔ بیٹے نے سمجھ لیا باپ کیا کہہ کے گئے۔ باپ نے کہا یہ تیری چوکھٹ بدل لے۔ کیا مطلب؟ یہ تیری اہلیہ جو ہے یہ تیرے قابل نہیں ہے، تیرے شان نشان نہیں ہے۔ اتنا عظیم الشان بیٹا اور اس کی اہلیہ اس طرح کی ہو۔ کہا چل بھائی تو فارغ، اور اچھی خاتون دیکھ کے اس سے شادی کر لی۔ تو جب پھر آئے ابراہیم علیہ السلام تو پھر گھر داخل ہوئے، الیک سلیک ہوئی، بات چیت ہوئی، بڑا اچھا برتاؤ، بڑے اچھے انداز سے جواب الیک سلیک ہو رہی، بیٹھیے، تشریف رکھیے، کھائیے پیئے۔ اسماعیل کہاں ہے؟ وہ شکار کو گئے ہیں۔ کیسا گزر ہو رہا ہے؟ بہت اچھا الحمدللہ۔ کیا کھاتے پیتے ہیں؟ زمزم پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، بہت کچھ ہے۔ واہ، خوش ہوئے، دعائیں دیں، اور یہی کہہ کے گئے اس کو سنبھال کے رکھنا۔ واپس آئے، پتہ چلا، بتلایا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے یوں واقعات گزرتے چلے گئے، وقت بڑھتا چلا گیا۔ پھر ایک وقت آیا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اسماعیل کے پاس آ کے کہنے لگے چل بھئی اب ایک اور کام کرنا ہے۔ کیا جی؟ بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں میں نے اکیلے نہیں کرنی، تو نے بھی ساتھ کام کرنا ہے۔ اچھا جی میں بھی حاضر ہوں۔ ابراہیم مستری بن گئے، اسماعیل کو مزدور بنا دیا، دونوں شروع ہو گئے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور اللہ سے دعا کی اللہ کہاں بنائے؟ اللہ نے تیز ہوا چلائی اور بنیادیں نمایاں ہو گئیں جہاں تعمیر کرنی تھی۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کے لیے ظاہر کر دیا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، بیت اللہ کی جگہ کو ہم نے ان کے لیے واضح کر دیا، کھول دیا، ظاہر کر دیا۔ اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ یہ گھر کی تعمیر کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی بندگی کرنے والے بنو، اور اس گھر کی صفائی کرنی ہے۔ وطہر بیتی للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، وہاں قیام کرنے والوں کے لیے، وہاں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس گھر کی صفائی بھی کرنی ہے، اس کو بنانا بھی ہے۔ یہ معمولی کام نہیں، یہ کتنا بڑا کام کس سے اللہ لے رہے ہیں؟ گھر کی صفائی کا کام، اللہ اکبر، ابراہیم اور اسماعیل سے۔ یہ مسجدوں کی صفائی یہ معمولی بہت بڑے اجر والا کام ہے۔ ہم اس کو سمجھتے کہ یہ توہین سمجھتے ہیں۔ مسجد میں آئیں، جب بھی آئیں کوئی نہ کوئی صفائی میں حصہ ڈالا کریں، گند میں نہیں۔ ہم تو جو کچھ ہوتا ہے پھینک کے جاتے ہیں، انہیں اٹھایا کریں۔ یہ بڑے بھی چھوٹے بھی، ہر ایک میں یہ جذبہ ہونا چاہیے مسجد کے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کو صاف کرنے کا۔ وہ اپنی جیب سے رومال لے کے کہیں پھٹی کو صاف کر دیا، کہیں دیوار کو صاف کر دیا، کچھ تو حصہ ڈالیں۔ کہیں کوئی تنکا پڑا ہوا نظر آیا، اس کو اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال لیں، ڈسٹ بن میں ڈال لیں۔ یہ بچوں کو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جب بھی آئیں 5 تنکے اٹھانے ہیں،
کیوں بھئی اٹھاتے ہیں کوئی؟ روزانہ جب بھی آئیں مسجد میں، بڑا ہے چھوٹا ہے، میں تو اٹھاتا ہوں۔ میں تو جب بھی آتا ہوں کوئی نہ کوئی صف سیدھی کر دی، کوئی پھٹی سیدھی کر دی، کوئی کرسی سیدھی کر دی، کہیں سے کوئی تنکا اٹھا لیا۔ یہ عادت ڈال لیں۔ ہم چودھری بن کے آتے ہیں، وہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، کوئی خدمت کریں، اللہ کے گھر کے خادم بنے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ ابراہیم سے لے رہا ہے کام، جو اسماعیل سے اللہ کام لے رہا ہے۔ یہ معمولی کام ہے اللہ کے گھر کو بنانا، تعمیر کرنا۔ یہ اللہ کے گھر کی تعمیر، اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی کا کام ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں بھئی گھر کی صفائی کا کام کرنا چاہتے ہیں؟ لو بھئی اس وقت جب ابراہیم نے پھر بنیادیں اٹھا لی، دعا کیا کی؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، بڑے سے بڑا کام کر کے پھر بھی التجا یہ ہو اللہ قبول کر لے۔ کام چاہے جتنا بڑا بھی ہو، اگر قبول نہ ہو ضائع ہے، رد ہے، برباد ہے۔ اللہ قبول کر لینا، اللہ سے قبولیت کی دعا۔ اور کتنی پیاری دعا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ بے ست رسول کی دعا کہ ہمیں محمد بھی میری نسل میں عطا کر دے۔ اللہ نے اس کو بھی دعا، آپ نے فرمایا تھا نا میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں، ابراہیم نے دعا کی تھی۔ اللہ نے اسماعیل کی لڑی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ملت ابراہیمی کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔